بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 11واں باب ہے کتاب الرہن، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ کسی تیسرے فرد کے پاس رہن رکھوایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَضْعِ الرَّهْنِ عَلَى يَدِ عَدْلٍ جَازَ وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَا لِلرَّاهِنِ يَأْخُذُهُ مِنْ يَدِهِ فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ هَلَكَ مِنْ زَمَانِ الْمُرْتَهِنِ وَيَجُوزُ رَهْنُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ فَإِنْ رُهِنَتْ بِجِنسِهَا وَهَلَكَتْ بِمِثْلِهَا مِنَ الدَّيْنِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْجَوْدَةِ وَالصَّاغَةِ، یہ صاغہ نہیں ہے، یہ صیاغہ ہے، وَالصِّيَاغَةِ۔ وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى غَيْرِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ مِثْلَ دَيْنِهِ فَأَنْفَقَهُ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ ضُيُوفًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالی يرد مثل الضيوف ويرجع مثل الجياد۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب راہن اور مرتہن متفق ہو گئے رہن کسی عادل آدمی کے پاس رکھوانے پر تو جائز ہے، اور اس عادل آدمی سے راہن اور مرتہن دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی رہن کو لینا جائز نہیں ہے۔ اگر اس عادل آدمی کے پاس سے رہن ہلاک ہو جائے تو وہ مرتہن کے زمان سے ہلاک ہوگا، اور جائز ہے دراہم، دینار، مکیلی اور موزونی چیز کو رہن رکھوانا۔ اور اگر رہن رکھوایا گیا دین کی جنس میں سے اور ہلاک ہو گیا تو ہلاک ہوگا اسی کے مثل دین سے، اگرچہ دین اور رہن مختلف ہوں عمدگی میں اور نقش و نگار میں۔ اور اگر کسی شخص کا دین ہو کسی دوسرے پر اور اس نے اپنی دین کی مثل اس سے لیا ہو اور اس کو خرچ کر دیا، پھر اس کو معلوم ہوا کہ یہ گھٹیا تھے، تو کوئی چیز لازم نہیں ہوگی اس پر۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ گھٹیا کی مثل کو لوٹائے گا اور رجوع کرے گا عمدہ کی مثل پر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ راہن اور مرتہن اگر دونوں متفق ہو جائیں کسی عادل آدمی کے پاس رہن رکھوانے پر تو ایسا جائز ہے۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو راہن ہے وہ رہن یعنی گروی تو رکھوانا چاہتا ہے، لیکن وہ مرتہن کے پاس رکھوانا نہیں چاہتا، اس کو مرتہن پر اعتماد نہیں ہوتا ہے۔ اس کو یہ شک ہوتا ہے کہ یہ والی جو میری رہن رکھوائی ہوئی چیز ہے یہ مرتہن یہ کھا پی جائے گا اور پھر میرے سے اپنا قرضہ بھی وصول کرے گا، تو لہذا پھر وہ جو چیز ہے وہ مرتہن کے پاس نہیں رکھوانا چاہتا، تو پھر راہن اور مرتہن دونوں اتفاق رائے سے کوئی عادل آدمی منتخب کر کے وہ جو شے رہن والی ہے، مرہون چیز ہے، اس عادل آدمی کے پاس رکھوا دیتے ہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ تو جب کسی عادل آدمی کے پاس شے مرہون کو رکھوا دیا تو پھر اس عادل آدمی سے کوئی بندہ وصول نہیں کر سکتا، نہ تو راہن لے سکتا ہے اور نہ ہی مرتہن لے سکتا ہے۔ راہن تو اس لیے نہیں لے سکتا ہے کیونکہ راہن نے جب اپنی طرف سے دے دی ہے شے مرہون تو پھر یہ جو عقد رہن ہے یہ مکمل ہو چکا ہے، اور عقد رہن جب مکمل ہو جاتا ہے قبضے کے بعد تو پھر اس سے رجوع نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے سبق کے اندر بتایا ہے۔ اور جو مرتہن ہے مرتہن بھی اس عادل آدمی سے وصول نہیں کر سکتا ہے، وجہ یہ ہے کیونکہ راہن کو مرتہن پر اعتماد نہیں تھا تبھی تو اس عادل آدمی کے پاس رکھوایا تھا۔ اگر راہن کو مرتہن کے اوپر اعتماد ہوتا تو پھر عادل آدمی کے پاس وہ رکھوایا ہی نہ جاتا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب راہن اور مرتہن دونوں نے اتفاق کر لیا راہن کو کسی عادل آدمی کے پاس رکھوانے پر، عادل آدمی کے ہاتھ پر رکھوانا مطلب یہ کہ عادل آدمی کی ملکیت میں رکھوانے پر، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اور اس عادل آدمی سے نہ تو مرتہن کے لیے لینا جائز ہے اور نہ ہی راہن کے لیے لینا جائز ہے۔ اخذو کا مطلب لینا من یدہ، مطلب یہ کہ اس عادل آدمی کے ہاتھ سے۔ آگے دیکھیں فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ راہن اور مرتہن دونوں نے اتفاق رائے سے کسی عادل آدمی کے پاس رہن رکھوا دیا، اب اس عادل آدمی سے وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو پھر اب اس کا ضمان کس کے اوپر آئے گا؟ تو اس کا ضمان مرتہن کے اوپر آئے گا، کیونکہ آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو شے مرہون ہے وہ مرتہن کی ضمان کے اندر ہوتی ہے۔ اب یہ والی جو چیز ہے چونکہ اس کو رہن رکھوایا جا چکا ہے اور مرتہن کی اجازت سے ہی عادل آدمی کے پاس رہن رکھوایا گیا ہے، لہذا اگر وہ ہلاک ہو جاتی ہے تو پھر یہ اس کا جو ضمان ہے وہ مرتہن کے اوپر ہی آئے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ، اگر ہلاک ہو جاتا ہے اس عادل آدمی کے قبضے سے، هَلَكَ مِنْ زَمَانِ الْمُرْتَهِنِ، تو یہ مرتہن کی زمان سے ہلاک ہوگا، پھر اس میں جو وصولی کی ترتیب ہوگی وہی والی ہوگی جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو دین ہے، دین مضمون اور اسی طریقے سے جو شے مرہون ہے، اس میں سے جس کی قیمت کم ہوگی اسی کے مطابق مرتہن کے اوپر ضمان آئے گا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ جائز ہے دراہم کو رہن رکھوانا، دینار کو رہن رکھوانا، مکیلی چیز کو رہن رکھوانا، موزونی چیز کو رہن رکھوانا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ رہن رکھوا سکتے ہیں۔ اس میں دیکھیں اس میں مرتہن کو اعتماد ہوتا ہے کہ جب یہ والی ساری چیزیں اس کے پاس رہن رکھوائی گئی ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ میرا قرضہ مجھے لازمی طور پہ واپس مل جائے گا، کیونکہ اگر وہ قرضہ میرا واپس نہیں کرتا ہے، جو میرا دین ہے اگر راہن مجھے نہیں دے گا تو میں یہ والی جو چیزیں ہیں یہ مارکیٹ میں بڑی آسانی سے فروخت کر کے میں اپنا قرضہ وصول کر لوں گا، لہذا ان ساری چیزوں کو رہن رکھوانا یہ جائز اور درست ہے۔ آگے دیکھیں فَإِنْ رُهِنَتْ بِجِنْسِهَا، اگر رہن رکھوایا گیا دین کی جنس میں سے، مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ مثال یہ ہے کہ 500 درہم راہن نے دینے تھے کس کے؟ مرتہن کے۔ اب یہ جو 500 درہم ہے یہ دین مضمون ہے،
اب دین مضمون کے بدلے میں رہن رکھوایا جاتا ہے۔ اب راہن نے یہ جو 500 درہم دین مضمون تھا اس کے بدلے میں 500 درہم رہن رکھوا دیے کہ یہ 500 درہم آپ اپنے پاس رکھیں، جب میں آپ کے 500 درہم دے دوں گا تو میں اپنے یہ والے 500 درہم آپ سے وصول کر لوں گا۔ لیکن ان دونوں میں ایک اعتبار سے فرق ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو 500 درہم ہیں یہ عمدہ تھے، یہ جو 500 درہم جو رہن رکھوائے تھے یہ گھٹیا تھے۔ اب آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ یہ جو رہن کے 500 درہم تھے یہ مرتہن کے قبضے میں ہلاک ہو گئے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ مرتہن کے قبضے میں اگر رہن چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو اس کا ضمان آتا ہے مرتہن کے اوپر، اور یہ جو ضمان ہے اس ضمان کو دین مضمون سے پورا کیا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری تفصیل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو ضمان آتا ہے دین مضمون اور جو رہن ہے اس میں سے عقل کے اوپر ضمان آتا ہے۔ اب یہاں پر کیا کیا جائے گا، یہاں پر حضرت فرما رہے ہیں کہ دونوں کی جنس ایک ہے، جب دونوں کی جنس ایک ہے تو برابری سرابری کے اندر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ عمدہ ہے اور یہ گھٹیا ہے، عمدہ اور گھٹیا ہونا یا ایک درہم نقش و نگار والے ہیں دوسرے درہم نقش و نگار والے نہیں ہیں، سادہ درہم ہے، اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ درہم ایک مثال ہے، کوئی اور مثال بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ گندم ہے، ایک گندم اس نے دینی تھی، مکیلی چیز ہے یہ، اب اسی مکیلی چیز کو یہ رہن رکھوا دیتا ہے، لیکن دونوں کی کوالٹی کے اندر فرق ہے تو اس کوالٹی کے فرق کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر وہ جو شے مرہون ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے مرتہن کے قبضے میں تو یہ جو راہن ہے یہ دین مضمون سے اس کو پورا کر لے گا۔ یہ فرما رہے فَإِن رُهِنَتْ بِجِنسِهَا، اگر رہن رکھوائی گئی اسی کی جنس میں سے، یہ بِجِنسِهَا میں سے جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے دین مضمون کی طرف، دین مضمون کی ہی جنس کی کوئی چیز رہن رکھوائی گئی اور وہ رہن ہلاک ہو گیا تو یہ ہلاک ہوگا دین مضمون کی ہی مثل سے، اسی سے اس کو پورا کر لیا جائے گا، اگرچہ عمدگی کے اندر مختلف ہوں یا اسی طریقے سے نقش و نگار کے اندر مختلف ہوں، اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، کوالٹی کو نہیں دیکھا جائے گا، جنس کو دیکھا جائے گا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ بھی ہے، ایک آدمی کا دین تھا دوسرے کے اوپر، جیسے کہ زید تھا، زید نے بکر کے 500 درہم دینے تھے۔ اب یہ جو 500 درہم دینے تھے زید نے بکر کے، یہ دینے تھے عمدہ۔ اب زید نے کیا کیا، عمدہ 500 درہم دینے کے بدلے میں یہ 500 درہم دے دیے بکر کو، یہ جو 500 درہم ہے یہ 500 درہم گھٹیا ہیں۔ اب بکر نے یہ 500 درہم گھٹیا خرچ کر دیے، یہ 500 درہم جب گھٹیا خرچ کر دیے تو خرچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ بھئی یہ درہم تو گھٹیا تھے، میں نے تو جو اس سے پیسے لینے تھے وہ تو میں نے عمدہ درہم لینے تھے۔ اب اس صورت میں کیا ہوگا، اس صورت میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ دونوں کی جنس ایک ہے تو عمدہ اور گھٹیا ہونے کو نہیں دیکھا جائے گا، تو چونکہ اس نے بکر نے جو 500 درہم خرچ کیے ہیں یہ اسی جنس میں سے ہیں جو درہم اس نے زید سے وصول کرنے تھے، لہذا جب اس نے اسی کی جنس میں سے خرچ کر لیا تو معاملہ برابر ہو جائے گا، عمدہ اور گھٹیا ہونے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کیا جائے گا، عمدہ اور گھٹیا ہونے کو دیکھا جائے گا۔ یہ جو بکر نے 500 درہم گھٹیا خرچ کیے تھے اب یہ کیا کرے گا، اب یہ مارکیٹ سے 500 درہم گھٹیا لے گا، حاصل کرے گا اور یہ زید کو واپس کرے گا، اور پھر زید سے جو عمدہ 500 درہم ہے اس کو وصول کرے گا۔ یہ کون فرماتے ہیں، صاحبین فرماتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ اس مسئلے کے اندر جو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ ہے یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ کسی کا دین ہو دوسرے پر اور اس نے لے لیا دوسرے سے اپنے دین کی مثل اور پھر اس کو خرچ کر دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو دین ہے یہ دین ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ قرضہ دیا تھا، قرضہ لینا تھا، یہ دین ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی چیز فروخت کی تھی، اس کی قیمت لینی تھی۔ اب وہ ہوا یہ کہ جو دین لینا تھا وہ دین نہیں لیا بلکہ اسی کی مثل کوئی اور لے لیا، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دے دیا، 500 درہم دین تھا، عمدہ تھا، لیکن گھٹیا لے لیے، گھٹیا لے کے خرچ کر دیے، پھر اس کو بعد میں اس کو معلوم ہو کہ جو میں نے خرچ کیے یہ تو گھٹیا تھے، فلا شیء علیہ، تب یہ جو زید ہے اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی، اگرچہ دونوں کی مالیت کے اندر فرق ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یرد مثل الضیوفی، لوٹایا جائے گا گھٹیا کی مثل، یعنی جو بکر ہے یہ مارکیٹ سے گھٹیا 500 درہم لے گا اور یہ زید کو واپس کرے گا، ویرجو مثل الجیادی، اور زید سے پھر جو عمدہ کی مثل 500 درہم ہے یہ واپس لے گا تاکہ یہ جو بکر ہے اس کا نقصان نہ ہو۔